اپنے برکت والے نبی کے لیے. اب جملہ سنیے گا آنے والی رات کے بارے میں عرض کروں گا کہ جو رات جسے شب قدر کہتے ہیں، اللہ نے قدر والی رات میں اپنے قدر والے نبی پر قدر والی امت کے لیے یہ قدر والی کتاب نازل کر کے اعلان فرما دیا، جو ان کی قدر کرے گا ہم اسے صاحب قدر کر دیں گے. تو یہ وہ قدر والی کتاب ہے کہ اس سے محبت کرنے والوں کی اللہ زمانے میں قدر بڑھا دیتا ہے، اور قدروں کے بڑھنے کی وجہ ہے قرآن. اور میں آپ حضرات کے سامنے ان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کرتے ہوئے اس کا مفہوم اگلی شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اور اپنی شامت اعمال کے باعث اگر اسے واصل جہنم بھی کر دیا جائے تو سینے میں قرآن ہونے کی برکت سے جہنم کی آگ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. یہ قرآن مقدس یہ وہ الہامی کتاب ہے، یہ وہ صحیفہ انقلاب ہے جو کتب میں آخری کتاب ہے، اور اللہ کریم نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے. اور دوستان گرامی قدر، قرآن جیسی کتاب ہو اور مدینۃ العلم کی صفت والا نبی ہو اور بعد مدینۃ العلم والا ولی علی ہو اور پھر امت علم سے دور ہو، یہ کتنے دکھ کی بات ہے. تو قرآن کریم ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، انتہائی عزت کے لائق واجب القدر حضرت العلامہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مخدوم سید سونا ماری چشتی شاہ صاحب زیدہ اقبال ہو جناب کی نت اسٹیج ہو رہے ہیں. جناب کی تشریف آوری پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستان محترم، انتہائی عزت کے لائق واجب القدر شخصیت زینت اسٹیج ہو چکے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے میں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں. میری خوش بختی ہے کہ آج کے اس نورانی بزم میں حضرات سادات کرام، حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اور میں جن کے پہلو میں موجود ہوں یہ میری خوش بختی کی معراج ہے کہ میں آپ کے پہلو میں ہوں. بہت شکریہ. حضرات محترم، شاہ کی اولاد کو شہزاد کہتے ہیں. جی، شاہ کی اولاد کو شہزاد کہتے ہیں، یعنی شہزاد شاہ کی اولاد کو شہزاد کہتے ہیں. اور اگر اولاد حسین ہو یا اولاد امام موسیٰ کاظم ہو اور شہزاد ہو تو دوستان گرامی قدر یہ عقیدتوں اور محبتوں کی ایسی سلسبیل ہے کہ آپ حضرات کے سامنے نسبت اور نسب قاظمیت کی نسبت سے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کی نظر کرتا چلوں اور پھر دعوت کی خطاب دینے جا رہا ہوں. حضرت محترم، امام موسیٰ کے لفظ دل ہے، نیشا پور کی سرزمین ہے، سواری پر سوار ہے. احباب نے عرض کیا رخی انور سے پردہ اٹھائیے، لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں. اور رخ سے پردہ اٹھایا، پتہ یہ کون ہے؟ انہیں زمانہ امام رضا کہتا ہے. اور کہا کہ حضور اپنے نانا کی کوئی حدیث بھی عطا فرما دے تاکہ ہمارے لیے برکت ہو جائے. تو آپ نے فرمایا جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس حدیث کے راوی میرے بابا امام موسیٰ کاظم ہیں، اور امام موسیٰ کاظم نے یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت امام باقر سے لی ہے، اور امام باقر نے امام زین العابدین سے لی ہے، اور امام زین العابدین نے امام حسین سے، امام حسین نے جناب علی سے، اور جناب علی نے نبی سے. ابھی حدیث بیان نہیں ہوئی. ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس حدیث کے راوی ائمہ اہل بیت اطہار ہوں اسے سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے جتنے راوی پیش کیے ہیں اگر ان کے نام لکھ کر کسی پاگل کے گلے میں ڈال دیے جائے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ ناموں میں برکت ہے تو ان کی زبان میں کیا برکت ہو.
जनाब मोहतरम पीर सैयद रजा शादी तशरीफ फरमाए तो दोनों सादात कराम की तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस इज्जत व बाइस तकरीम और वजह इज्जत व इफ्तिखार है। हज़रात की तशरीफ आवरी पर आपका शुक्रिया और खुशामदीद। मैं हज़रात के सामने दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस शख्सियत को कि जो नाम के हवाला से मखदूम है और मखदूम होने के हवाला से यूँ कह लीजिए कि खादमियत के एक हल्का पर जो बतौर सरबराह हो उसे मखदूम कहते हैं। और मखदूम की जमी सिफात में एक सिफ्त ये भी होती है कि मखदूम सोना होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि सोना हो और माही ना हो। और माही शनास होने के लिए चिश्ती होना जरूरी है, क्योंकि चिश्ती ही बता सकते हैं परी पैकर नगारे सरवा कद्दाल, क्योंकि चिश्ती ही माही शनास होते हैं। तो दोस्तान मोहतरम मैं आप हज़रात के सामने आगोश चिश्त के परपुरता को पेश करने जा रहा हूँ और उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ कि जो इल्मियत में एक चश्मे सियाल की हैसियत रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो चलिए मैं इसी जुमला पर बात को मुकम्मल कर दूँ। हजरत की तरफ से इशारा हो गया। दोस्तान मोहतरम कुरान की तफसीर हजरत मुफस्सरीन फरमाते हैं और हदीस रसूल से तफसीर होती है, असहाब व अहले बैत के अक़वाल से तफसीर होती है, लेकिन मुफस्सरीन फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन तफसीर वो है जो कुरान से कुरान की जाए। और मैं आपके सामने उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ कि जिनके सीना में इल्मियत का पहरे ज़ख़ार है और कुरान करीम की आयत पेश करते हैं तो उसकी तफसीर भी कुरान ही से पेश फरमाते हैं। इस हवाला से अज़ीज़ान गिरामी कदर हमारे सर के ताज मखदूम मोहतरम हज़रतुल अल्लाम जनाब क़िबला अल्लामा मौलाना मखदूम सोना माही चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आली आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा कि जनाब अपने खूबसूरत नातका से हमारी समातों का सामान मेराज अता फरमाएं। ये सादा कर दें बेटा, थोड़ा सा और सा अभी थोड़ा सा है। अच्छा, सूरह आराफ कुरान हकीम का 7वां सूरा है और जिस आयत मुक़द्दसा से सहारा दे रहा हूँ ये 63 नंबर आयत है। सुभान अल्लाह। आप में से किसी को 63 का पता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये माइक मत, अच्छा ये बात माइक मुझे डिस्टर्ब करे। 63वीं आयत है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवाजिब्तुम, क्या तुम हैरान हो? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अवाजिब्तुम, क्या तुम हैरान हो? आप चुप हैं, वाकई हैरान है। फिर से अर्ज करता हूँ अवाजिब्तुम, क्या तुम हैरान हो? अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, मैं अल्लाह ने अपने महबूब पर कुरान नाज़िल किया। आप तवज्जो करें, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ अवाजिब्तुम, क्या तुम हैरान हो? अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, मैं अल्लाह ने अपने महबूब पर कुरान नाज़िल किया। नहीं, आपकी पूरी तरह तवज्जो हो जाएगी तो मैंने पूरी कोशिश के साथ बहुत मुख्तसर खिताब करना है, क्योंकि सुबह फिर 2 जुम्मे और फिर लाला मूसा और फिर एक शेड्यूल ज़िंदगी। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो करें। इरशाद होता है अवाजिब्तुम। आप मेरी आदत से वाकिफ़ हैं कि मैंने एक तालिब इल्माना अंदाज में जो आयत को पढ़ना है, कोशिश करनी है कि हस्बे इस्तिताअत इल्म और बाफ़ैज़ान ख़ाजगानी चिश्त अहले बहिश्त, ये आयत आप सब के सीने को मदीना बना दे। इरशाद हो रहा है अवाजिब्तुम,
کیا تم حیران ہو ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، میں اللہ نے مصطفیٰ پر قرآن نازل کیا۔ نہیں مزہ آیا بھائی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ٹائم ویسٹ نہ کریں، دوبارہ سنیں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم حیران ہو کہ میں اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ حق تھا قرآن کے سننے کا۔ ابھی بھی ایک نوجوان اپنی باتوں میں مگن ہے، اگر وہ توجہ کر لیں تو اللہ فرماتا ہے لِيُنذِرَكُمْ، مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ تمہیں اس قرآن کے وسیلے سے ڈرائیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تمہارے وجود میں تقوی آ جائے۔ یہ مقصد ہے ہمارا قرآن کے نازل کرنے کا۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ مصطفیٰ تمہیں متقی کریں۔ آپ تلاوت پر تلاوت سن رہے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ان تلاوتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ متقی ہو جائیں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم متقی ہو جاؤ گے تو میں تم پر رحم کروں گا۔ آیت پوری ہو گئی۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، دیکھو میرا قرآن بڑی برکت والا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، دیکھو میرا قرآن بڑی برکت والا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کا اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور متقی ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو قرآن کے پیچھے چل کر متقی ہو جائے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ مجھے نہیں مزہ آیا، میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، مجھے معاف کیجئے گا، میں ریفرنسز نہیں دے رہا آیتوں کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ سے زیادہ وقت کو سیو کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محمد جی ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرا حبیب ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا۔ لِتُبَشِّرُ بِهِ، آپ قرآن کے وسیلے سے امت کو جنت کی خوشخبری دیں۔ آپ امت کو جنت کی خوشخبری دیں۔ یار مولانا آپ زیارت کرائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اب دوبارہ نعرہ لگائیں، میں دیکھوں کون ہے دوبارہ۔ اچھا فرید ہے، اچھا دوبارہ نعرہ لگاؤ، میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا بیان للناس، نہیں یار وقت ضائع نہ کریں، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے بیان ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، للمتقین، جو متقی ہو جائے۔ دیکھیے میں تیسری چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کا مقصد ہے کہ انسان متقی ہو جائے۔ میں پانچویں آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، محمد جی یہ جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، نوحیہا الیک، یہ جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں یہ علم غیب ہے۔ مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نوحیہا الیک، محبوب ہم جو آپ پر وحی کر رہے ہیں یہ علم غیب ہے۔ پاگل ہے وہ مولوی
جو آپ کے علم غیب پر شک کرے، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ پر وہی علم غیب کی کر رہا ہوں، میں آپ پر وہی علم ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا نا میرا محبوب۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر رکھو، شک نہ کرو، قبریں انہی کی خوبصورت ہوں گی جو متقی ہوں گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن حکیم کا مقصد ہے کہ بندے، یا یہ ایک آیت سامنے آ گئی ہے سورہ انبیاء سے ہے، 21واں سورہ ہے اور 47 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھو صرف قرآن نہیں، ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی اسی لیے دی تھی کہ بندے متقی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے صرف قرآن نہیں، تمام کتب سماویہ کا مشن ہے۔ اللہ، یا اللہ، موبائل کتنا لازمی ہو گیا ہے، یا اللہ، یا اللہ، وہ موبائل گم ہو جائے جو قرآن سے دور کر رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، چھوڑ دیں آپ، میں نے نام نہیں کسی کا لیا، آپ بھی نہیں لیں گے، آپ میری طرف دیکھیں گے۔ میں 6 7ویں آیت پڑھ، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اذ قال لهم نوح الا تتقون۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نوح نبی اپنی قوم سے کہتے تھے متقی ہو جاؤ، آپ ٹھنڈے رہ گئے، میں پھر پڑھتا ہوں، ابراہیم اذ قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محمد جی آپ کو یاد ہے آپ کے دادا ابراہیم اپنی قوم سے کہتے تھے متقی ہو جاؤ گے تو بہتر رہ جاؤ گے۔ اب پتہ چلا میں اس منہج پر بھی پڑھوں تو دن نکلنے کا خطرہ ہے میرے سرداروں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ کو یاد ہے میرا حبیب الیاس اپنی قوم سے کہتے تھے کہ متقی ہو جاؤ۔ بھئی آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، یہاں ہر نبی کی نبوت کا مشن ہے کہ قومیں متقی ہو جائیں، قوموں کے وجود میں تقوی آ جائے، یہ تمام نبیوں کی نبوتوں کا مشن ہے۔ اللہ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 57 نمبر سورہ ہے اور 28 نمبر آیت ہے، مالک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو متقی ہو جاؤ، وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتی، میں تمہیں اپنی ڈبل رحمت عطا کروں گا، میں تمہیں اپنی ڈبل رحمت، بلکہ فرمایا اگر تم متقی ہو جاؤ گے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ زندگی آسان چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، زندگی آسان چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ۔ بلکہ سورہ انفال میں ارشاد ہوا، یہ 8واں سورہ ہے اور 29 نمبر آیت ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی ہو جاؤ تو میں تمہارے یہاں پرزہ فٹ کر دوں گا، اندر سے آواز آئے گی یہ درست ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اندر کا مفتی چارج کرنا ہے، ٹھنڈا بولے ہو جناب، اندر کا مفتی چارج ہو جائے گا اگر متقی ہو جاؤ گے تو۔ نہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم، سورہ مریم یاد آئی ہے، 19واں سورہ ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت والے دن جہاں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، متقیوں کو میری کچہری میں مہمان بنا کر لایا جائے گا، متقیوں کو میری کچہری میں پروٹوکول کے ساتھ لگائے لے آئے جائے۔ دیکھیں، میں دنیا میں ہر بندے کا دل کرے گا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کریم سورہ عاشورہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میری جنت متقیوں کا استقبال کرے گی، میری جنت متقیوں کا استقبال کرے گی۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو بھائی آل عمران 3 نمبر سورہ ہے،
اور مجھے 120 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم متقی ہو جاؤ تو شریکہ تمہارا بال بھی ڈینگا نہیں کر سکے۔ ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، مجھے سورہ آل عمران سے 125 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین۔ اللہ فرماتا ہے دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ آور بھی ہو جائیں، اگر تم متقی ہو جاؤ میں ملائکہ سے کہتا ہوں تسبیحاں چھوڑو، متقی کی مدد کرو۔ ایک دفعہ سارا مجمع کہو کہ فرشتے متقیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جملہ ذرا بول دے، فرشتے متقیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جملہ ذرا سارے بولے، فرشتے متقیوں کے۔ کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا، یہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اور اگر فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو مولوی گھبرائے نہیں، زہرا کا بابا مدد کرے پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ بھائی جس کی آنکھیں کھل گئی ہیں وہ مل کے مردوں کی طرف سبحان اللہ کہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پورے قرآن کا یہ مقصد ہے، یہاں تورات کا یہ مقصد ہے، یہاں زبور کا یہ مقصد ہے، یہاں انجیل کا یہ مقصد ہے، یہاں تمام نبیوں کی نبوت کا ایک ہی مشن ہے کہ بندے متقی ہو جائیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں خطاب شروع کروں؟ نہیں کر سکتا، میں سمجھ گیا۔ آپ نے نہیں سنا، ملا آپ کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، میں جا رہا ہوں جی، آپ نہیں سن سکتے، میں سمجھ گیا۔ نہیں آپ ٹھنڈا بولتے ہیں نا، نہیں ایسے نہیں ہے رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں میں سورہ، ایک منٹ ذرا، میں سورہ طلاق لے رہا ہوں، 65واں سورہ ہے، میں دوسری آیت کو پڑھ رہا ہوں، آدھی پڑھوں گا ساری نہیں پڑھوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے کوئی بھی ہو، یتق اللہ کا معنی ہے متقی تو ہو جاؤ، یجعل اللہ کا معنی ہے بنا دے گا، بنا دے گا، بناتا ہے بنا دے گا، مخرجہ، مخرجہ کا معنی ہے نکلنے کا راستہ۔ اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے گا اس پر کہیں بھی اوکھی پیڑھی بنے گی میں نکالنے کا راستہ بنا دوں گا، بنا دوں گا، بنا دوں گا۔ ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا اگر کسی نے کہا غلطی کر گئے ہیں، بنا دوں گا۔ زندگی میں اگر کہیں مصیبت بن گئی تو یہاں سے بھی نکال دوں گا، قبر میں اڑ گئے تو وہاں سے بھی نکال دوں گا۔ اب جسے سمجھ آئیے وہ ٹھنڈا بولے ہیں میرے سامنے، میں پھر سے اچھا میں اگر متصل اگلی آیت پڑھوں اگر آپ کی توجہ ہے تو، یہ توجہ ہے تو پھر آپ سو جاؤ یار، یہ کیسی توجہ ہے آپ کی؟ یہ آیت نہیں پڑھیں گے، اب آگے چلتے ہیں۔ نہیں یہ چھوڑ دیا نا، آپ کی توجہ کم تھی اس لیے چھوڑ دی ہے، میں آیت نہیں پڑھ سکتا آپ کی غیر، نہیں وہ آگے سبحان اللہ وہ اگلی آیت پر آئی ہے، پچھلی بار نہیں آئی۔ اللہ فرماتا اب وہ چھوڑ دی ہے، سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے 194 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، متقی ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور علم سیکھو۔ نہیں میں ترجمہ جان لو بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کے کہا سیکھو۔ یا اللہ کب سیکھیں؟ فرمایا جس عمر میں آئے سن لو اسی سے شروع کر دو، جس جہاں سے تمہیں پتا چل جائے پیغام مل جائے وہیں سے شروع کر دو، آج صبح سے ابھی سے شروع کر دو۔ یا اللہ کیا سیکھوں؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، یہی سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ اللہ شک نہ کرنا متقیوں کے ساتھ۔ آپ کا ایم این اے کہہ دینا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، چودھری ہمارے ساتھ ہے۔ 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کنڈ نہ لگے، تو جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے نال۔
اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور کیسے ساتھ ہے بھئی؟ اللہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن یہاں کیسے ساتھ ہے؟ اللہ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نامہ سورہ ہے اور 4 آیت ہے، ان اللہ یحب المتقین، شک نہ کرنا میں متقیوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. شک نہ کرنا میں متقیوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. بابا اگر آپ کو عزت کی پیاس ہے تو پھر سنو، یہ سورہ حجرات ہے، 49 نمبر سورہ ہے اور 13 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا، شک نہ کرنا، اکرمکم، تم میں سے عزت ہی اس کی ہے، تم میں سے عزت ہی اس کی ہے، تم میں سے عزت ہی اس کی ہے. یا اللہ نارووال اس کی عزت کرے گا. فرمایا باڑ میں جائے، بندے نہیں اس کی عزت کرتے تو نہ کرے. اِنَّ اللَّهَ، محمد کا رب اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے. مولانا قرآن سے لازمی ہے آپ کی بات. اذا قرئ القرآن سنی آیت آپ نے، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو. یہ آیت آپ نے سنی ہوئی ہے، لعلکم ترحمون، اللہ رحم کرتا ہے. جوان بچی ہو یار، آپ میرے سامنے بات کرنا شروع کر دیا آپ نے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار. بیٹا میں اگر کہانی شروع کروں تو آپ کو اجازت ہے آپ بات شروع کر دیں، لیکن اگر میں 1 سیکنڈ بھی قرآن سے نہیں ہلوں تو آپ کا حق ہی نہیں آپس میں بعد میں کومنٹس کرنا میرے بارے میں جو بھی کرنا ہے. اِنَّا، شک نہ کرنا، اکرمکم، تم میں سے عزت اس کی ہے. آپ میری عزت کر رہے ہیں اس لیے کہ میری تنہائی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے. میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کی تنہائی میری آنکھوں سے اوجھل ہے. بندے جنازے چھوڑ جائیں ایک دوسرے کے، اگر تنہائیوں کے پردے کھل جائے تو اللہ فرماتا ہے میری قدرت کے نگاہ سے کسی کی تنہائی نہیں چھپی، میں پھر اس بندے کی عزت کرتا ہوں. شاہ جی ہمارے ہاں کمی والا زیادتی والے کی عزت کرتا ہے نا. جس کے پاس پیسے کم ہے وہ زیادہ پیسے والے کی عزت کر لے، جس کے پاس علم کم ہے وہ زیادہ علم والے کی عزت کر لے. اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں کمی تو کوئی نہیں نا، میں پھر بھی تمہاری عزت کرتا ہوں. یا اللہ تو کس کی عزت کرتا ہے؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے جو متقی ہو جائے عزت کا حقدار ہو جائے گا. بھئی آپ مجھے اجازت دیں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. نہیں میں کر سکتا ایسے ٹھنڈ میں، قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میرے سامنے قرآن پڑھ کے لوگوں کو وجد آتا ہے. دیکھیں میں عرض کرنا ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن. جیتے رہے. یہ ہے قرآن کا مشن کہ بندوں کے وجود میں تقویٰ آ جائے. اب آپ نے کہنا ہے تو میں نے قرآن کھول کر بتانا ہے بندہ متقی کیسے ہوگا. ابھی نہیں میں بتا سکتا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. دیکھیں آپ کو عزت چاہیے تو متقی ہو جاؤ، آپ کو برکت چاہیے تو اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم متقی ہو جاؤ میں زمین آسمان کی برکتوں کے منہ تم پر کھول دوں. اگر آپ رحمت کے متلاشی ہیں تو اِنَّا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف ہے، 7واں سورہ ہے، 156 نمبر آیت ہوگی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پر میں اللہ قدرت کے ہاتھوں سے رحمت کا حقدار اسی کو لکھتا ہوں جو متقی ہو جاتا ہے. بھئی جیو جسے سمجھ آئی ہے. آپ کو عزت چاہیے تو متقی ہو جاؤ، آپ کو برکت چاہیے تو متقی ہو جاؤ، آپ کو رحمت چاہیے تو متقی ہو جاؤ، آپ کو اللہ کا محبوب بننا ہے تو متقی ہو جاؤ، آپ کو آسانی چاہیے تو متقی ہو جاؤ. آپ چپ ہیں. یہ کیا ہے تقویٰ؟ لاؤ جی مجھے دے، میں خطاب شروع کروں. یہ بندہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ پکڑ لیں، نہیں ہو سکتا خطاب. میں سمجھ گیا نہیں سننا چاہتے دوست میرے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ بقر ہے. دوسرا سورہ ہے
میں 183 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مومنوں میں نے 1 مہینہ بھوکا رکھا ہے تمہیں, 1 مہینہ بھوکا رکھا ہے تمہیں, لعلکم تتقون, صرف اس لیے رکھا ہے تم متقی ہو جاؤ. میں کہوں گا منبر پر بیٹھ کر, ضائع ہے سحریاں تمہاری, ختم ہے افطاریاں تمہاری, جل گئی تراویاں تمہاری, اگر تم متقی نہیں ہوئے تھے. دیکھو میں نہیں بات واضح کر سکا, میں پھر سے عرض کرتا ہوں, یمن کے حضور کے صحابہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے تو کرایہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے, کہتے تھے جس کے گھر جا رہے ہیں وہ آپ پہ کھلا پلا لے گا. وہاں جا کے پیسے ختم ہونے تو مانگنا شروع کر دیتے تھے. اللہ نے اس پر سورہ بقر کی آیت کو نازل کیا, محمد جی تزودو, اپنے یمن کے غلاموں سے کہو کرایہ ساتھ لایا. پھر پڑھتا ہوں, تزودو, زادے راہ ساتھ لاؤ, تو پھر ٹھیک پڑھ رہا ہوں, کرایہ ساتھ لاؤ. اب اللہ نے فرمایا حبیب جس کے گھر جائیں خالی نہیں جاتے, اس کے لیے بھی تو کچھ لے کے جائیں نا. اب سر اٹھا کے نبی کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے لیے کون سا پھل لے کے جانا ہے؟ آواز توحید آئی, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. میں نے بندے اپنے گھر بھی اسی لیے بلائے ہیں تاکہ متقی ہو جاؤ. اگر تم متقی نہیں تو تمہارے حج ضائع, اگر تم متقی نہیں تو تمہارے عمرے ضائع, اگر تم متقی نہیں تو تمہارے روزے ضائع. میں ایک آیت سورہ بقر سے لے کر جلدی سے آگے بڑھوں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک ایک عبادت گننے کی ضرورت نہیں, میں نے ساری عبادتیں اسی لیے کروائی ہیں تاکہ تم متقی ہو. اگر تم متقی نہیں ہوئے تو تمہاری نمازیں ضائع. اگر تم متقی, لن ینال اللہ لحومھا, مجھے قربانی والے دن تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, ولا دماؤھا, مجھے تمہارا خون نہیں پہنچتا. تو یا اللہ پھر تمہیں تو گوشت بھی نہیں پہنچتا اور خون بھی نہیں پہنچتا, تو تم نے قربانی کیوں کروائی؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, مجھے نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقویٰ منکم, میں نے تو قربانیاں بھی اسی لیے کروائی تاکہ تم متقی ہو جاؤ. مجھے اجازت دیں, میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تقویٰ کی لغوی مباحث میں نہیں پڑھ سکتا, میں تقویٰ کے لغوی مباحث میں نہیں پڑھ سکتا, میں تقویٰ کی قرآنی مباحث میں بھی نہیں جا سکتا, وقت تھوڑا ہے, میں منبر چھوڑنا چاہتا ہوں. لو جی مجھے سورہ حجرات کھول دیں ذرا, میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. نہیں میں کروں گا, مولانا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گا. سورہ حجرات میں ارشاد ہوا, یہ 49 نمبر سورہ ہے. میں پہلی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں دوسری آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں تیسری آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں چوتھی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں 5ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں 6ٹھی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ میں کوئی ہے جسے قرآن سے بڑا پیار ہو وہ سبحان اللہ کہنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ سے آگے نہ بڑھو, 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 اور رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول نہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آئی, آپ تو سبحان اللہ کہہ گئے. رسول اگر یہاں پر ہیں, میں اگر یہاں آ جاؤں, یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں رسول سے آگے بڑھ گیا. اللہ نے کہا اللہ سے آگے نہ بڑھو, اللہ تو کتنے میں پیچھے ہو جاؤں. آپ والی بات نہیں, میں ضرور کھولتا, میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں, میں ضرور کھولتا, میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں ہے. آپ کی بات ہی نہیں, رہنے دو نا, مجبور نہیں میں کروں گا اس مرحلے پر. نہیں, یہ بات نہیں ہوگی اب یہاں پر,
یہ بات کہیں اور جا کے ہوگی. آگے چلتے ہیں. رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ ضائع کیا آپ نے. آپ کی خاموشی نے آپ کا بہت بڑا نقصان کیا. آپ کو نہیں پتا ہر جگہ پہ خاموشی سینیارٹی نہیں ہوتی. کہیں کہیں بولنا 30 نیکیاں دیتا ہے. تو بس یہ آپ چپ رہیں گے, میں نہیں کھول رہا, میں آگے چلتا ہوں. رسول ہی, رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جاؤ. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سنتا بھی ہے, اللہ جانتا بھی ہے. اللہ سنتا بھی ہے, اللہ جانتا بھی ہے, اللہ سنتا بھی ہے, اللہ جانتا بھی ہے, اللہ سنتا بھی ہے, اللہ جانتا ہے. بابر عظیم صاحب, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آپ میری بات سنیں. 1 گھنٹہ میری بات سننے کے بعد اگر آپ کہیں شاہ جی مجھے پتا ہے, میں کہوں گا آپ نہیں جانتے. آپ نے سنی ہے, جانتے ہوتے تو سنتے نہ. اور اگر میری بات شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے کہہ دیتے آپ چپ کریں میں جانتا ہوں, تو پھر مجھے پتا ہوتا کہ اب آپ نہیں سنیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جو جانتا ہو وہ سنتا نہیں ہے پھر, اور جس نے سنی ہو وہ تو نہیں جانتا. کیسے بات کروں گا؟ نہیں آپ والی نہیں ہے, میں سمجھ گیا آپ والی. پچھلا بھی کچھ اللہ سے آگے نہ بڑھو, یہ چپ کر گئے, یہ چپ کر گئے, اب یہ پھر چپ کر گئے. نہیں پڑھوں گا, آگے چلتا ہوں, رہنے دو. پھر ایک دفعہ چانس دیتا ہوں. ان اللہ سمیع علیم, بے شک میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. اگر تو جانتا ہے تو پھر سننے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر تو سنتا ہے تو پھر جانا تو نہیں, پھر تو سنا ہے, سن کر جانا ہے. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. یا اللہ چکر کیا ہے؟ فرمایا چکر ہے محمد کی عزت کا, چکر ہے نبی سے آگے بڑھنے کا, چکر ہے رسول کو کنڈ کرنے کا. میں نے کہا میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. جو میرے نبی کے بارے میں تم زبان سے کہتے ہو اسے میں سنتا ہوں, جو دلوں میں رکھتے ہو اسے میں جانتا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے میں کیسے آگے بڑھوں. بات حسین کے نانا کی عزت پر آ گئی ہے. آپ کہو تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے بچوں بات ناموس رسالت پر آ گئی ہے. بات حسین کے فاطمہ کے بابا کی عزت پر بات آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. اب آپ کہو تو میں اگلی آیت شروع کروں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مومنو محمد کے سامنے آوازیں پست کرو, مصطفیٰ کے سامنے آوازیں پست کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. اگر تم سے یہ بے ادبی ہو گئی تو میں تمہاری نمازیں جلا دوں گا, میں تمہارے روزے جلا دوں گا, میں تمہارا ایمان جلا دوں گا, میں تمہارا اسلام جلا دوں گا, میں تمہاری تلاوتیں جلا دوں گا, میں تمہاری عبادتیں جلا دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا نقصان ہو گیا ہے, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا کیا نقصان ہو گیا ہے. یا اللہ تو پھر میں اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں میں پڑھ سکتا جسے قرآن سے کتنی محبت ہے مردوں کی طرح سینہ تان کے سبحان اللہ کہے گا. چھوڑ دیا ممبر میں جا رہا ہوں. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, اور جن کی آوازیں پست ہیں مدینے میں آ کر مصطفیٰ کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. ان کے دل متقی ہیں, ان کے دل متقی ہیں, ان کے دل متقی ہیں.
پتہ چلا تقویٰ ہے مصطفیٰ کی عزت کا نام، تقویٰ ہے مصطفیٰ کی عزت کا نام۔ میری گفتگو ختم ہو گئی، عجب تم حیران ہو؟ ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں۔ عجب تم حیران ہو؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، میں نے محمد پر قرآن اس لیے بھیجا لِيُنذِرَكُمْ، ڈر جاؤ نبی کی عزت کے مسئلے میں، وَلِتَتَّقُوا، مصطفیٰ کے محب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ بس میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، میں زندہ رہا۔ حافظ صاحب کی طرح، حافظ صاحب آجو ایک شیخ سناؤ، پھر چلیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ ایک شعر شادیہ نہ ہوگا، دعا ہے جدو وقت رضا ہوئے، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے۔ ایک شعر کی حاضری مکمل۔ سامنے ہو اگر روح خیر البشر، تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، ہے یہی آرزو ہو رہے روبرو، ہے یہی آرزو ہو رہے روبرو، تو تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر۔ تو بڑا پیارا شعر۔ اچھا جی، مجھ کو بیمار سے ہی رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، کہ میری لینے خبر آئے آقا، اگر میری لینے خبر